بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کی صورتحال کچھ ایسے ہے کہ سب سے پہلے ایک دلچسپ مکالمہ تھا، اس سے آغاز کرتے ہیں جو آج ہماری اسمبلی میں ہوا، پھر ایکچوئل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے اسمبلی میں مکالمہ کیا، جس کی بڑی دھوم ہے جب سے یہ مکالمہ ہوا ہے، اور وہ دھوم کچھ اس سینس میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، ہونا بھی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کا آپس میں احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بات یہاں پہ نہیں رکی ناظرین، بات اس سے تھوڑی سی 4 قدم آگے نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں مولانا صاحب کے پاس جاتا رہتا ہوں، مولانا سے جو تنہا باتیں ہوئی ہیں وہ راز ہیں۔ اچھا، یہ تو کہہ دیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اب مولانا صاحب کو کون روکے اور مولانا صاحب کو کون ٹوکے؟ مولانا صاحب بھی آگے پھر اپنے آئی پہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پھر اجازت دیتی، وہ بولے کہ اجازت دیتا ہوں، جو باتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب بتا دیں، ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اور جو ہوئی ہے وہ آپ بتا دیں۔ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کی اجازت کے باوجود یہ باتیں سامنے نہیں لاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ باتیں کرتی تو بات بہت آگے تلک چلی جائے گی۔ اب ایسی کون سی سیکریٹسی دونوں کے درمیان ہو گئی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ بات بہت دور تلک چلی جائے گی، لیکن مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی آج ہمارے اسمبلی میں صورتحال رہی ہے۔ بہرحال جی، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان کو بطور ثالث چنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، اور آج دنیا میں پاکستان کو پیس میکر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ بھارت جو پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ سامنے لانا چاہ رہا تھا، بلکہ اس نے کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا کہ ہر فالس فلیگ کا وہ الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتا تھا۔ پاکستان نے یہ میڈیشن کر کے پیس میکر کے طور پہ جو سامنے آیا ہے، اسے بھارت کو جو چماٹ پڑی ہے اس کے چہرے پہ، وہ بڑی مزیدار قسم کی ہے۔ اچھا، خطے میں امن کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان نے دونوں طرف کوئی چیز پبلک نہیں ہونے دی۔ پاکستان واحد مسلمان ملک تھا جس نے ایران پہ حملے کی سب سے پہلے مذمت کی تھی۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ آئندہ ہفتے امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے۔ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا گیا ہے برگن اسٹاک مذاکرات جاری ہیں، فی الحال عارضی وقفہ ہے، اور دوسرے مرحلے کے لیے 3 تکنیکی ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ ایران کے جوہری معاملے کو دیکھے گا، دوسرا منجمد اثاثوں کو دیکھے گا، اور تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $300 ارب کا ایران امریکہ معاہدے میں ذکر ہے۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو چکی ہے، حتمی حیثیت کے تعین کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ایرانی صدر کے دورے میں 2 طرفہ پروجیکٹس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کے بیلسٹک میزائل پر پروگرام پہ واضح بات کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین میں پاکستان کا وفد شامل ہوگا۔ بہرحال جی، یہ تو ہفتہ وار بریفنگ تھی جو سامنے آ گئی ہے، لیکن اس سب کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انٹرسٹنگلی وہ کہیں پہ نہیں رک رہے۔ حالانکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ابھی جو لاسٹ کچھ دن پہلے میڈیشن چل رہی تھی اور دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے تھے، جے ڈی وینس بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ جس طرح سے وہ ایک ڈور ٹوٹ رہی تھی، ایک تار ٹوٹنے لگ گئی تھی آخری پہل کے، بلکہ تقریباً ٹوٹ گئی تھی، جس کو دوبارہ سے پاکستان نے اور پاکستان کی کوششوں نے، باقی ثالثیوں کی کوششوں نے اس کو دوبارہ سے جوڑا، وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ آلموسٹ ختم ہونے والا تھا اور دوسرا شروع ہونا تھا، تو اس کے دوران ایک تھریٹننگ سٹیٹمنٹ دے دی، جس پہ وہ ٹریگر ہو گیا ایران، اور اس نے کہہ دیا کہ ہم دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور دھمکی کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے۔ اور شاید بقول ان کے کہ معاہدے میں بھی جو پہلی دوسری شقیں ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دھمکی کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ اب خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ایسا لگتا نہیں کہ ان چیزوں کا کوئی اثر ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی اور انہوں نے کہا جی آبِ ہرمز سے متعلق غلط معلومات پر مذاکرات فوری ختم ہوں گے۔ ناظرین، لیٹس سپوز اللہ نہ کرے کہ مذاکرات ختم ہو، ہم بھی امن کے دائی ہیں، لیکن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں، کس طرح کی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دیں، جبکہ ایران ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وننگ سٹیٹمنٹ میں ہے، ایران ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جس پوزیشن میں کھڑا ہے وہ اپنی، اور جو مبصرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے 14 نکات ہیں ان میں میجورٹی ایران کے حق میں جاتی ہے۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو پالیسی کھیل رہے ہیں کہ جے ڈی وینس مذاکرات کر رہے ہیں، خود وہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کدھر لے کے جائے گی معاملات کو؟ کیونکہ دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اختیارات بھی کم ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دوں
ٹرمپ کو امریکی سینٹ سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد وہاں پہ منظور کر لی گئی ہے اور سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد منظور کی ہے, جو قرارداد کا نام بھی وار پاورز ایکٹ رکھا گیا ہے. مطلب منظور شدہ جو قرارداد کو وار پاور ایکٹ کا نام دیا گیا ہے, اور ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنا ہوگی. مستقبل کی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہوگی. 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے اور قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہوئی تھی. تو اب تو باقاعدہ اس کو ایکٹ کا نام دے دیا گیا, ایکٹ بن گیا. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کیا پیچھے اتنی کیپیسٹی یا اتنا مسل رہ گیا ہے کہ وہ اپنے اون پہ اس طرح سے ڈیسیژنز لے سکیں اور اپنے اون پہ دوبارہ سے تھریٹ کر سکیں؟ اگر ایران خدا نخواستہ دوبارہ ٹریگر ہو گیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہاں جائیں گے؟ ابھی امپیچمنٹ کا خطرہ بھی ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. پہلے اس سب پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں اس سب پہ بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نعمان کیسے صاحب ہیں, لا ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان کے علاوہ سینئر اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ نعمان آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اختر گیانی صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ گیانی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں نعمان کی طرف. نعمان, پہلے تو یہ جو انٹرسٹنگ مکالمہ ہوا تھا اس پہ آ جاتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی ہم بھی بات کر لیں ذرا انٹرسٹنگ وے میں کہ مولانا صاحب آپ کے خیال میں, مولانا صاحب کی, اب ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ دونوں کے درمیان جو ایک راز و نیاز کی بات ہوئی تھی وہ کیا تھی. وہ کہہ رہے ہیں جناب اوپن کر دیں, پبلک کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں راز ہی رکھوں گا. یہ کچھ سمجھ نہیں آئی, آپ کو سمجھ آئی یہ کیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو واقعی میرے سے بھی بالا ہے کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ازراہ مذاق کی یہ بات ہو رہی تھی, اس کو ہمیں اسی انداز سے لائٹر موڈ میں لینا چاہیے. اور یہ جس طرح کا ہمارا سیاسی منظرنامہ پچھلے 3 سال سے رہا ہے اس میں اس طرح کے کہہ کے یا اس طرح مذاق کی باتیں کرنا میرے خیال میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کرے گا. باقی جو رہی بات کہ پرائم منسٹر صاحب کو جب مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی راز ہیں اگل دیں, تو جس نے راز دیے تھے اگر وہی کہہ رہا ہے کہ اگل دیں تو جس کے پاس راز جو سیکرٹ کیپر ہے اس کو بھی ان کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے تھا. پر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے. میں بلکہ ہم سب پاکستانی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح مذاق کریں, ازراہ مذاق باتیں کریں, لیکن ساتھ ساتھ سیریس ہو کے ان کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ پاکستان کو سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ تو پاکستان اپنا ایک نام بنا رہا ہے. آپ نے بالکل ذکر کیا کہ ایک پیس کیپر کے لحاظ سے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے. بھارت بے شک پاکستان کے بارے میں جو کہتا رہا ہے یا آئندہ بھی جو کہے گا اس کی کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دیکھیں پاکستان نے اگر دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کو روک دیا ہے, اب ایران کی اگر ہم بات کریں گے, اور یہ پاکستان ہی کا کردار ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے باہمی تعلقات ایران سے بھی تھے, ہیں, اور امریکہ سے بھی تھے اور ہیں, تو پاکستان وہ ایک واحد ملک تھا جو اس پوزیشن میں تھا کہ وہ دونوں طرف پیغام رسائی کر سکے. اور اسی پیغام رسائی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سیز فائر تو تھی اس میں بھی پاکستان کا بڑا کردار تھا. اب جو 60 ڈیز کا 7 دن کا جو ایک مفاہمتی یادداشت ہوئی ہے, اس مفاہمتی یادداشت کی بنا پہ اب آگے مزید نیگوسیشن بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان کا اس میں بھی کلیدی کردار ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد تھا کہ مذاق اپنی جگہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اتنا بھی سیریس نہیں ہو جانا چاہیے, آپس میں بیٹھ کے مذاق کریں. عوام کو نظر آئے کہ سیاسی لیڈران آپس میں ہنسی خوشی بات بھی کرتے ہیں, لیکن عوام کو ازرائے مذاق نہیں لیں, عوام کو سیریس ہی لیں, عوام کے مسائل کو بھی سیریس. جی عوام کو ابھی تک تو ازرائے مذاق ہی لیا جا رہا ہے, تو دعا یہی ہے کہ اب ان کے ساتھ مذاق نہ کریں, آپس میں مذاق کریں, عوام کے ساتھ سیریس ہو جائیں. اور اس مذاق میں اپوزیشن کو مطلب آپ نے اپوزیشن ہی بنا دیا. مولانا صاحب کو, آپ کی پی ڈی ایم کے وہ پریزیڈنٹ تھے, اب تو خیر آپ نے حکومت سے ان کو سائیڈ بھی کیا ہوا ہے, تو دوسری جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ذرا لائٹر نوٹ میں ساتھ لے کے آئیے گا. گیانی صاحب آپ بھی ذرا اس پہ کوئی لائٹر کو بات کر سکیں ہلکے پھلکے موڈ میں, تو آپ بھی بتا دیجئے کیا ہوا تھا. مولانا صاحب کی پرسنالٹی آپ کے سامنے, ویسے تو پرائم منسٹر صاحب کی پرسنالٹی ہمارے سامنے ہے, وہ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ہے وہ چٹکلے چھوڑتے ہی رہتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا ہے, اس کو سیریس نوٹ میں بھی اگر لے لیں. میڈم فیضہ شرعی صاحبہ, یہ جو منظر آپ بتا رہی ہیں, آپ اگر تصوراتی طور پر آپ قومی اسمبلی میں کے ایوان میں چلے جائیں
تو ان کی باڈی لینگویج ہے نا وہ چیک کرنے والی ہے. جب شہباز شریف صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ راز ہے, میں راز ہی رکھوں گا اور قبر تک لے کے جاؤں گا, ان کی جو چہرے کی, ہاتھوں کی جو باڈی لینگویج تھی وہ دیکھنے والی تھی. اور اس کے اوپر جو مولانا صاحب کا کہہ رہے تھے کہ میں اجازت دیتا ہوں آپ وہ راز کھولیں اور اس پبلک اپنا ایوان کو بتائیں کہ وہ راز کیا ہیں, میں اپنا وہ راز نہیں رکھنا چاہتا. تو ان کی مسکراہٹ اور ان کا انداز وہ بھی بڑا نمایاں تھا. میڈم بات یہ ہے کہ جو ایوان ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان کوئی مذاق نہیں ہے. اس پہ وہ جو ایوان ہے, وہ جو سٹیج ہے جہاں پہ ہم جن لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں, وہ اس طرح کے مذاق کو بھی ایک راز کے ایک لائن پہ رکھیں. کسی کے اگر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ راز ہی رکھوں گا, اس میں وہ مولانا صاحب کی میں سمجھتا ہوں تحقیق کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی وہ ویک پوائنٹس ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. چلے ہنسی مذاق اپنی جگہ, لیکن اس میں یہ سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت سے کہ ایسا کون سا سیکرٹ ہے جو سیکرٹ کیپر نے کہا ہے کہ میں نے نہیں راز اگلنا, اور جس کا راز ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ بتا دیں. اس میں ہمارے جو ارکان اسمبلی وہ بھی اس پر غور کریں, اور جو پبلک جو سن رہی ہے جس کی دھوم مچ گئی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخر مولانا صاحب کی کو وہ کیا ویک پوائنٹس ہیں یا کیا ڈوئنگز ہیں جن کو اپنا پرائم منسٹر صاحب بتانا نہیں چاہ رہے, اور ان کی عزت کا خیال کریں کہ وہ قبر تک لے کے جائیں گے اور بتائیں گے نہیں. یہ چیز جو ہے وہ قابل غور ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی عادات کا اپنا آپ کو اندازہ ہے پوری قوم کو, تو وہ بعض چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جن کا یوں سمجھیں کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ان کی عادات جو وہ فن کا درجہ رکھتی ہیں, جو ایسے ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایوان کے تقدس کا اگر خیال رکھیں تو دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب کیسی باتیں کر جاتے ہیں, یا اپوزیشن والے کیسی باتیں کرتے ہیں. آج بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ تھا کہ جو کشمیری پاکستان کے تقدس کو بحال نہیں رکھ سکتا وہ کشمیری نہیں ہے. لیکن بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جو کشمیریوں کو کشمیری نہیں کہتا اس کو ایوان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایوان ہے نا, ایوان میں ایسی ہی باتیں ہونی چاہیے. اور یہ جو مولانا صاحب کے رازوں کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ مولانا صاحب نے اپنی تحقیر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے پرائم منسٹر صاحب کو شاید ہزیمت کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ سیریس بھی ہو سکتا ہے, یہ بات کھل بھی سکتی ہے. مولانا صاحب بعض اوقات اس طرح کی باتوں کو سیریس بھی لے لیتے ہیں نا, حد سے زیادہ سیریس لے لیتے ہیں, اور اس طرح اس کا کوئی رد عمل بھی سامنے آ جائے. بالکل ہو بھی سکتا ہے. اچھا نعمان, مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتے؟ ابھی 3 دن پہلے مذاکرات ٹوٹتے بچے بڑی مشکل سے. پاکستان کے مجھے وہ ویژولز یاد ہیں, وہ جو میں نے دیکھے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیسے یہاں سے ان کی وین جو تھی ٹینشن سے, ظاہر سی بات ہے ہم نے رسپانسبلٹی لی ہوئی تھی اور خطے کے امن کا مسئلہ تھا, تو جب وہ مذاکرات ٹوٹ رہے تھے تو کتنی ٹینشن میں تھے ہم لوگ خود, تاکہ یہ امن جو ہے وہ تباہ نہ ہو. جو کسی کی تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ, چل اسرائیل کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو کنٹرول کون کرے گا, خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنٹرول کون کرے گا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اس میں 2 رائے نہیں ہیں کہ پاکستان کا, خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا اور ان کی جو پوری ٹیم تھی, انہوں نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت سے لے کے جب تک یہ مفاہمتی یادداشت سائن نہیں ہوئی اس وقت تک, اور اس کے بعد ابھی جو دوسرا دور نیگوسیشن کا چل رہا ہے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اور یقیناً جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دھمکی امیز بات کی جو کہ وہ اکثر کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو جس ویژول کا آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا, وہ نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب شدید ٹینشن اور سٹریس میں تھے کہ ان کی جو اتنی محنت جو پچھلے 2-3 مہینے سے وہ اور ان کی ٹیم اس صلح کے لیے وہ کر رہے تھے, وہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید کوششیں رائے گاہ چلی جائیں. اور اس کے ساتھ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ایران کے ساتھ ہمسایہ ملک کے علاوہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, برادران ملک کے علاوہ بھی دوستانہ تعلقات ہیں. تو سب سے زیادہ جو اس میں افیکٹ ہونا تھا وہ خدا نخواستہ پاکستان نے ہونا تھا. فیول پرائزز کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ کہاں پہ چلے گئے تھے معاملات. سو یہ دیکھیں, بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں, ایک تو جو ریجنل جو پیس کی بات ہے وہ اپنی جگہ,
یہ گلوبل پیس کا معاملہ بھی تھا کیونکہ امریکہ اس میں انوالو تھا. اسرائیل کے پاس, امریکہ کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جس سے یہ جنگ ایسی نہج پہ پہنچ سکتی تھی کہ شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پہ پچھتاتی. وہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اس سے ایک ڈائریکٹ, وہ جو کہتے ہیں متاثرین میں سے پاکستان ایک تھا کہ جو ہی تیل کی پیداوار کم ہوتی ہے, ابنائے ہرمز کو روکا گیا, تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں وہ اتنی زیادہ بڑھی کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی جو اس سے پہلے قیمتیں تھیں. اور اگر پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس سے منسلک ہماری جو تھرمل الیکٹریسٹی ہے اس پہ بھی اس کا کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کہ تیل سے بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اوور آل معاشی جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ بھی کیونکہ تیل پہ اس کا انحصار ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اس ساری کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ فریق نہ ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ فریق تھا. تو ان سب کوششوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بڑا ہی ایک اچھا کردار رہا ہے. جہاں تک آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر فرمایا کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا, میں اس کے جواب میں یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکنا ناممکن نہیں, مشکل ہے, مشکل نہیں ناممکن, ایسا کوئی ڈائلاگ تھا. سو بات وہی ہے, پریزیڈنٹ ممکن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عادت سے مجبور ہیں. ان کو جب کوئی چیز لگتا ہے کہ کسی سرے پہ پہنچ رہی ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے وہ جو ساری کی ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. یہ باتیں اپنی جگہ. اب ہم نے جو بنیادی بات اس وقت ذہن میں رکھنی ہے, پاکستان کی کوششیں ابھی تک اس معاملے کو ادھر لے آئی ہیں. کیا پاکستان کے پاس, پاکستان کی نیگوشیٹنگ ٹیم کے پاس, یا ساتھ قطر کا بھی ایک کلیدی کردار ہے, یہ دونوں جو ثالثین ہیں کیا ان کے پاس اتنا دم خم ہے, اتنا اثر ہے کہ وہ جو دوسرا دور ہے نیگوسیشنز کا جس میں تکنیکی لیول پہ مذاکرات ہوں گے, کیا ان کو پاکستان ایک منطقی انجام تک لے پائے گا؟ کیا قطر اپنا کردار ادا کر پائے گا؟ بنیادی چیزیں ہمارے علم میں ہیں. جو سب سے پہلے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو امریکہ بھی اس پہ کافی زیادہ ایمفسس ڈالتا ہے کہ وہ کیا ایران جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ کس حد تک اس کو کر سکتا ہے, اور کیا وہ ایٹم بم بنانے کا مجاز ہے کہ نہیں. مفاہمتی یادداشت کی حد تک تو یہ بات کی گئی ہے کہ ایران حتی الوسع کوشش کرے گا, بلکہ ایران کا پہلے بھی یہ ایک بنیادی سٹیٹمنٹ رہی ہے. جو ان کے پچھلے آیت اللہ خمینی تھے انہوں نے بھی بارہا اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے, اور یہ جو ہم یورینیم افزودگی کرتے ہیں یہ دس از فار پیسفل پرپزز, بجلی بنانے کے لیے اس کے مقاصد ہیں. تو اس کے لحاظ سے ایران نے ایک نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کہتے ہیں اس کو ایران نے سائن کیا ہوا ہے. اور اس کے سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے, ایجنسی ہے IAEA, اس کی وہ سپرویژن میں اور اس کی ریگولیشن میں آ جاتا ہے. اور یہ بالکل ون آف دا نیگوشیٹنگ پوائنٹ بھی یہی ہے کہ IAEA اپنا کردار کس طریقے سے نبھائے گا تاکہ ایران جو یورینیم افزودگی کر رہا ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہ کر پائے. اب یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ IAEA کا جو اپنا کردار ہے, IAEA تو پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا, نہ ہی اس کے قریب ہے. IAEA کی رپورٹ بھی اس حوالے سے ہے, جب انہوں نے اٹیک کیا تھا پہلا کہ ایسا کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی خیر اس کا ایک ریفرنس تو دیا ہی تھا, لیکن وہ نا میں نہ مانو والی صورتحال ہے کہ وہ بعد میں مکر گئے تھے, کیونکہ حالانکہ اس کی ایک رپورٹ ہے کہ ایران اس طرف نہیں جا رہا. بہرحال میں گیانی صاحب سے پوچھوں, گیانی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ سلجھیں گے آگے کی طرف, کچھ معاملات آسانی سے چلیں گے, یا چونکہ اسپوائلرز بھی موجود ہیں, اور خالی اسپوائلر اسرائیل نہیں ہے, بھارت بھی ایک اسپوائلر ہے, اور یہ جو اسپوائلرز ہیں یہ کیونکہ کچھ پاکستان سے جیلس ہیں, کچھ باقاعدہ اس سے ایران سے جیلس ہیں, تو سارے اسپوائلرز مل کے کچھ خراب بھی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں میڈم, جو ٹرمپ صاحب اور اسرائیل صاحب ظاہر کرتے ہیں حقیقت میں وہ نہیں ہوتا. جیسا کہ IAEA کی رپورٹ تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایران میں یورینیم کے کوئی آثار نہیں ہیں, یا جس حد تک یہ کہا جاتا ہے یہ بات حقیقت نہیں ہے. آپ اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ ہسٹری میں چلے جائیں, تو عراق میں جب صدر بش نے جنگ کی, اتنے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مار دیا. جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو تمام رپورٹس نے یہ واضح کر دیا کہ صدام کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن اتنے لوگوں کو قتل عام کرنے کے بعد
اب بھی یہی صورتحال ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار یا یورینیم نہیں ہے. ان کا ذاتی استعمال کے لیے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. انرچ یورینیم تو ہے ایران کے پاس, نہیں اتنی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے, جس طرح کہ الیکٹریسٹی کے لیے ہے یا دوسری چیزوں کے لیے ہے, لیکن ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے. نہ وہ اس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں, بلکہ جس طرح کہ میرے فاضل دوست نے کہا ہے کہ جو ہم ان کے لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی صاحب جو شہید ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایٹم بم بنائیں. لیکن ان کا فتویٰ ان کے ساتھ, ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا, ان کا فتویٰ ان کے ساتھ یہ بائنڈنگ ہے نا وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو اگلے خامنائی صاحب ہیں, آیت اللہ خامنائی صاحب جو اگلے ہیں, ان پہ ان کا فتویٰ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں ایک اگر آپ یوں کہیں کہ ایک روایت قائم رکھتے ہوئے کہ جی پرانا ایک فتویٰ چل رہا ہے, یا ایک آپ ویلیو کہہ رہے ہیں, کسی کے ورڈز کو ویلیو دینا ہے, تو وہ صورت میں ہو سکتا ہے. ایک بائنڈنگ جو علی خامنائی کی دفعہ تھے وہ مجتبی خامنائی کی دفعہ نہیں ہے. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایرانی جو ہے نا ٹرمپ کی نسبت جو بات کرتے ہیں وہ بڑی پیٹنٹ اور بڑی میں سمجھا کہ ڈیوریبل بات کرتے ہیں. ٹرمپ کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ٹائم میں وہ تھریٹ کر دیتے ہیں, بعد میں وہ اپنا افیلیشن پہ آ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ایران کے جو اب قیادت ہے وہ یہ واضح کر چکی ہے کہ ہم یورینیم کے متعلق جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ ہم نہیں بنائیں گے. لیکن جہاں تک ایران کے اوپر حملے کا تعلق ہے, ایران کا یا اسرائیل کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایٹم بم ہے اس کو ہم تلف کریں گے. ان کا مقصد جو ہے وہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل تھا. گریٹر اسرائیل کے لیے وہ سب سے جو مضبوط دیوار جو سمجھ رہے تھے یا بہت بڑا پتھر سمجھ رہے تھے, وہ ایران کو سمجھ رہے تھے. یعنی جو ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ لیبنان کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے, اور لیبنان کے حملے کے بعد یا قبضے کے بعد اگر سب سے زیادہ مزاحمت کرتا ہے تو وہ ایران ہے. ایران کو اس لیے وہ ختم کرنا چاہتے تھے, اور جب اسرائیل نے اس پر کام کیا تو اس کو لیے ان کو آنا پڑا امریکہ کو. لیکن امریکہ کو جب ایران کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے اسرائیل کو کہا کہ آپ قبول ہو جائیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں, یہ ہمارے اندازے سے زیادہ قوت ہے. ایران کا اور امریکہ کا میٹر ہے وہ دراصل اسرائیل کا میٹر نہیں تھا, امریکہ کا میٹر نہیں تھا, اسرائیل کا میٹر تھا. سوری, obvious سی بات ہے. امریکہ تو اسرائیل کا میٹر تھا, امریکہ کا میٹر نہیں تھا. اور یہ اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے یہ جو دیوار ہے اس کو گرا دیا جائے تو میں گریٹر اسرائیل کی طرف چلا جاؤں. لیکن جب ان کو طاقت کا اندازہ ہوا کہ ہم غلط اپنا گاڑی کو ہاتھ دے دیا اور ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو اب وہ دوسری سائڈ پہ آ گئے ہیں. اسرائیل اپنی جگہ پہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. ایک تو میری انتہا سے زیادہ بےعزتی ہوگی, دوسری طرف میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے ناکام ہو گیا, اور جو خطے میں میرا وہ ایک روپ بنا ہوا تھا, وہ دبدبہ بنا ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اپنا ٹرمپ صاحب کی, تو ٹرمپ صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی جو عادت ہے جس سے وہ مجبور ہے, اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ بڑا لائٹ سا کر دیا ہے. جب ٹرمپ دھمکی دے رہا ہوتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ فضول سی بات کر رہا ہے, اس پہ شاید اس کو 2 منٹ کے بعد خود بھی اندازہ نہ ہو کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے. اب دیکھیں نا, آج ہی ٹرمپ صاحب نے ایک اور بھی بیان دے دیا ہے کہ اگر یورینیم کی جگہ کا ایران نے ہمیں معائنہ نہ کروایا تو یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے. یعنی اس بات کو عوام نے, پوری دنیا نے سیریسلی نہیں لیا کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن آگے اس نے پھر یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے معاہدے کو ہر حال میں باہر رکھنا چاہتے ہیں. اس چیز نے ورلڈ لیول پر امریکہ کی, نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. اور یہی وجہ ہے اس کے اختیارات کو امریکہ کی اسمبلی نے کم کر دیا, بلکہ کافی حد تک کم کر دیا. اور جو پینٹاگون ہے وہ سارے اختیارات تو ان کے پاس ہیں, اور وہ خود ٹرمپ کو چلانے کی کوشش کریں کہ آپ پلیز ہاتھ اٹھا رکھیں, اپنی زبان پر, اپنے قول و فعل پر کچھ غور کریں. لیکن وہ جیسے کہ عادت سے مجبور ہے, وہ رک تو نہیں سکیں گے. آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی نہیں روک سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریکس پہ کوئی پاؤں نہیں لگتا. جس طرح نمان صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ عادت سے مجبور ہے, وہ ایسا نہیں رک سکتے. دوسری وجہ یہ بھی ہم دیکھیں نا کہ جو بےزتی ہو چکی ہے امریکہ کی, اسرائیل کی, اب وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں. وہ کیا کریں, وہ کیا سوچیں. اب باڈی لینگویج دیکھ لیں کہ سوئٹزرلینڈ میں جب مذاکرات اینڈ پہ ختم ہونے کے قریب تھے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ جو باڈی لینگویج تھی جے ڈی وینس کی اور ایرانین کی, وہ کتنی شاندار تھی. ایک طرف ایرانی اتنے پر اعتماد تھے کہ انہیں محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ ختم ہوگا تو یہ اچھا ہو رہا ہے.
جو ادھر جے ڈی وینس سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پینک تھے, وہ بہت پینک تھے. تو یہ اس چیز نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کی طاقت یہ ہے, اور یہ جو زوم ہے ان کو نا بےقرار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, اور ہم ہماری جو سپر پاور کی جو وہ لہر تھی, جو ہمارا ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا نعمان سے جان لوں. نعمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرمپ کو امریکی سینٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کی قرارداد منظور ہوئی ہے. اس سے پہلے ایوان نمائندگان سے یہ منظور تو ہوئی تھی, اب باقاعدہ ایکٹ بن گیا ہے, اور اس کو ایکٹ کا نام دیا گیا ہے وار پاورز ایکٹ. یہ کس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنٹرول کر سکتا ہے, ان کی پاور کو کس حد تک کم کر سکتا ہے ایران کے معاملے پہ؟ دیکھیں, جو نظام حکومت ہے امریکہ کا, وہ پاکستان سے مختلف ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صدارتی نظام, اور صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارلیمان الگ الیکٹ ہو کے آتی ہے, اور جو آپ کے صدر ہیں وہ عوام سے ڈائریکٹ ووٹ لے کے الگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. سو وہ جو ایگزیکٹو ہے ہمارے پاکستان میں, جو پارلیمانی نظام ہے, اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پارلیمان میں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہی اپنے اندر سے جو ایگزیکٹو کا ہیڈ ہے, وزیر اعظم اور اس کی کابینہ, وہ پارلیمان کے اندر سے ہوتی ہے. سو انڈائریکٹ اکاؤنٹیبلٹی. لیکن اگر امریکہ کا میں نے ذکر کیا ہے تو ایگزیکٹو کی جو گیون پاورز ہیں جو ان کے آئین میں موجود ہیں, وہ ایگزیکٹو پارلیمان کی مرضی کے بغیر ان کو استعمال کر سکتی ہے. لیکن اس میں بھی حدیں ہیں, لمٹس ہیں, کہ اگر کوئی سپینڈنگ کرنی ہے, کوئی ایک سرٹن لمٹ ہے, اس حد تک ایگزیکٹو کی پاور ہے. اس سے زیادہ اگر سپینڈنگ کرنی ہو تو اس صورت میں آپ کو پارلیمان کی اجازت لینی پڑتی ہے. اسی طرح جو وار پاورز ہیں ایک حد تک وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر پارلیمان اس میں کسی سٹیج پہ, کسی مرحلے پہ یہ جانے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صحیح نہج پہ نہیں جا رہی اور اس سے امریکہ کو نقصان ہوگا, جیسے بھی ذکر کیا گیا کہ امریکہ کی ساکھ کو نقصان ہوگا, یا امریکہ کی معاشی یا سیاسی یا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے اس کو نقصان ہوگا, تو پارلیمان کے پاس یہ پاور ہے. اور اسی پاور کے پیش نظر یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے, اور یہ ایکٹ اب بائنڈنگ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اور چیز بھی کلیئر کر, اس سے پہلے کہ اب بائنڈنگ کی طرف جائے, میں یہ ضرور پوائنٹ ایک اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تو اگر کسی ملک کے اگینسٹ کارروائی کرنی ہے یا کسی ملک پہ اٹیک کرنا ہے تو آپ نے کیبنٹ سے یا سینٹ سے اس کی پرمیشن لینی ہے. پہلے بھی تو یہ ایسا تھا نا, کچھ اس طرح. دیکھیں, یہ ایمرجنسی پاورز تھی ٹرمپ صاحب کی. اچھا, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جن کو بائنڈنگ کیا گیا, جو بائنڈنگ میں ہے. دیکھیں, ایمرجنسی پاورز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک ایمرجنسی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. وہ ایک حد تک انہوں نے جو بھی وجوہات اپنی تئیں پیش کی کہ اسرائیل کو خطرہ ہے یا امریکہ کو خطرہ ہے, جو بھی انہوں نے وجوہات گھڑی ہوں گی, بالکل ظاہر ہے ہم تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں, لیکن ہے کہ اس کے تحت ان کو یہ ایک ڈسکریشن دی گئی ہے کہ وہ اس کے مطابق جنگ کا آغاز کر کے اس کو لے کے چل سکیں. لیکن جب وہ جنگ ایک خاص حد سے یا خاص ٹائم لیمٹ سے بڑھ جائے, یا اس سے امریکہ کی میں نے بھی ذکر کیا ساکھ متاثر ہونا شروع ہو جائے, تو اس وقت جو پارلیمان ہے اس کے پاس یہ پاور ہے. اور یہ کوشش پہلے بھی کی گئی ہے, کئی دفعہ کی گئی ہے, اور ریپبلکنز جو کہ جماعت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, ان کے ووٹ ضرور چاہیے تھے کیونکہ اکثریت انہی کی ہے پارلیمان میں. تو وہ جب ان کے ووٹ آئے ہیں تو اب اکثریت اس ووٹ کے حق میں زیادہ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اب قدغن ہے, یہ جو ایکٹ بنا دیا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ, وہ لاگو ہوتا ہے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے, ابھی ذکر کیا گیا کہ جے ڈی وینس بڑے پریشان تھے. پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے وہ بھی اسی وجہ سے پریشان تھے, جو پچھلے تقریباً 2 مہینے سے سیز فائر چل رہی تھی. وہ کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے اپنی عادت سے مجبور کہ ہم اس نیگوسیشن کو لے کے چلنا نہیں چاہ رہے, اور ہم ایران کو مزہ چکھائیں گے, اور یہ کہ ہم ایران پہ اپنا حملہ کرنے والے ہیں فوج کے تھرو. لیکن اندر ہی اندر ان کو یہ ڈر تھا کہ جو میں ایمرجنسی پاورز استعمال کر رہا ہوں یہ کچھ دیر کے لیے ہیں, اور اگر میری یہ پاورز چھین لی گئی اور یہ جنگ جاری ہوئی تو اس دوران مجھے ایکٹیو جنگ کے اندر جنگ کو روکنا پڑے گا, اور اس سے بڑی ہزیمت اور جا کسائی امریکہ کی نہیں ہونی تھی. تو یہی وہ جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب اور جے ڈی وینس اور ساری ان کی جو انتظامیہ ہے وہ اس حد تک کوشش کر رہی تھی. اور پاکستان کو بھی, پاکستان نے تو اپنے لیے بھی اس میں کردار ادا کیا, اور اوورآل ریجنل اور گلوبل پیس کے لیے بھی کیا, لیکن امریکہ کا بھی پاکستان پہ ایک حد تک دباؤ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے. سیز فائر بھی اسی لیے کرائی گئی, اور اس کے بعد اس جنگ کو پرماننٹلی نیگوسیشنز کر کے ختم کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جو مفاہمی یادداشت ہیں اس کے غالباً 14 نکات ہیں, اس میں زیادہ تر تو ایران کے حق میں ہے.
جی پہلے رکاوٹ بھی ایران کو کہا جاتا تھا کہ امریکہ نے کوشش کی کہ جو نکات ہیں زیادہ سے زیادہ ایسے آئیں کہ امریکہ کے حق میں ہوں تاکہ وہ اپنے ملک میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی یہ کہہ سکیں دیکھیں کہ ہم نے نیگوشیشن اپنی ٹرمز پہ کی. جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اوباما سے بہتر ڈیل سائن کر سو وہ یہی بنیادی وجہ تھی کہ ان کو اتنی جلدی تھی اور ایران کو بھی اس چیز کا علم تھا. لیکن جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ دوسرے ملک کا نہ پتا ہو, ان کی نیگوشیشن پاورز کا نہ پتا ہو, ان کے قانونی جو پس منظر اس کا نہ پتا ہو تو آپ نیگوشیشن نہیں کر سکتے. ایران کو اس چیز کا اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ایمرجنسی پاورز ایک خاص حد تک ہیں, اس لیے وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے. اور جب تک ان کی یہ پوائنٹس, ان کے نکات ایک حد تک مانے نہیں گئے, کچھ انہوں نے کنسیشنز ایک حد تک, جیسے اسٹیٹ آف ہرموز سے انہوں نے ذکر کیا کہ 60 دن تک ہم پیچھے جاتے ہیں, اس دوران ہم کوئی ٹول نہیں لیں گے, لیکن یہ صرف 60 دن تک ہی, یا اگر کوئی دونوں ملک مل کے ایکسٹینڈ کرتے ہیں میوچلی, دیٹ از اندر آپشن. لیکن یہ پرماننٹلی ایران نے بیک آؤٹ نہیں کیا. اور اگر ہر چیز عبوری ہے, جی ہر چیز عبوری ہے. اسی طرح انہوں نے جو اپنی سینکشنز فی الحال ریموو کرائی ہیں, وہ بالکل امریکہ نے اپنی بات منوائی ہے کہ سینکشنز ریموو کرتے ہیں لیکن 60 دن تک. لیکن ایران نے اپنی بات منوا لی کہ 60 دن تک سینکشنز ختم کروائیں. وہ 60 دن بھی اپنی جو آئل سینکشنز ہیں, جو دوسری اکنامک سینکشنز ہیں, ان کے تحت وہ اپنا ملک چلا سکتے ہیں. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایران نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اپنی باتیں منوائیں, اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایمرجنسی پاور تھی. ایمرجنسی پاورز ختم ہونی تھی جو کہ ختم ہوئیں, اور اب سارا کا سارا جنگ سٹارٹ کرنے کا جو کلیدی کردار ہے, جو اجازت ہے, وہ ان کی پارلیمان ہی دے سکتے ہیں. جس میں ایک انٹرسٹنگ لائن میں بھی ایڈ کرتی چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی پاور سپلائی بند کر دے گا, اور ایران نے پھر سب کی پاور سپلائی بند کر دی. یعنی اب نئے ہرموز پہ ایسا اس نے ناکہ لگایا کہ ایسا ناکہ لگایا کہ سب کی چیخیں نکل گئی, اور پھر جو 20% آئل وہاں سے نکلتا ہے اس نے پرائزز کیسے اپ کی ہیں. تو ایران نے یہ کر دکھایا کہ آپ نے تو ہماری کیا ہے پاور سپلائی بند کرنی ہے, پاور سپلائی ہم بند کریں گے. ایک اسٹریٹجی ہمیں نظر آئی تھی. اچھا گیانی صاحب, کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کو ویلکم کیا گیا, بائی لیٹرل ڈپلومیسی میں تو ہم دیکھیں تو بہت زبردست ہے, یہ ایک چیز ہے, لیکن کیا اس کا کوئی نیگیٹو فال آؤٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ, اور یہ بات بھی سامنے رکھے گا کہ مارکو روبیو خود بھی کئی کنٹریز کا وزٹ کر رہے ہیں؟ میڈم دیکھیے, جو ہم نے آج تک کیا ایران کے لیے, ایران نے اس کا اظہار تشکر کرنے کے لیے ہمارے پاس آنا اور آ کر اظہار تشکر کرنا مناسب سمجھا, اور وہ ہمارے پاس آئے, اور جس انداز سے انہوں نے ہمارے پاس آ کر ان کی پریس کانفرنس دیکھیں, جن الفاظ میں ہمارا شکریہ ادا کیا, اور یہ کہا کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری جنگ کی مذمت جو ہے ہمارے اوپر اٹیک وہ پاکستان نے کی, اور جب تک جنگ رہی پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا, اور ہمارا بھرم رکھنے کے لیے, ہماری مدد کرنے کے لیے سفارتی محاذ پر یا دوسرے محاذ پر تو ہمارا ساتھ دیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں, اور ان کی قیمت جو ہے ہم کسی الفاظ میں نہیں دے سکتے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ جو اپنا تدفین کی رسومات ہیں جناب آیت اللہ خمینی صاحب کی, ان کے لیے پاکستانیوں کے لیے انہوں نے فری ویزا کی انہیں سہولت دے دی ہے. نہ صرف اپنا حکمران ملک کے لیے لیکن پاکستانی قوم کے لیے ان کا ہے کہ جو بھی پاکستان سے تدفین میں شرکت کے لیے آنا چاہتا ہے 10 دن کا فری ویزا ہم اس کی سہولت دیتے ہیں, اور وہ 10 دن کی سہولت کے بعد وہ اپنے کیا گارنٹی کے طور پر جو ای ویزا کی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس کے بعد واپس آ جائے. ہاں اگر وہ ایران میں کسی اور انداز سے داخل ہوتا ہے تو وہ ویزے کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں وہ اپنا اندراج کرائے کہ وہ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں یا صحت کے لیے آنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی صورت ہے تو اس کے لیے کریں. ایکچولی میں دیکھنا یہ میرے نزدیک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تشکر پاکستان کہا گیا, پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا اور کرنا بھی چاہیے تھا. پاکستان نے جس طرح سے میڈیشن کی وہ قابل تعریف ہے, جس طرح سے پاکستان نے پین لی اس سب کی, لیکن ہائی پروفائل اسٹیٹ وزٹ ہو, اس کو اسٹیٹ وزٹ کا درجہ دیا گیا ہے نا, تو ہائی پروفائل اسٹیٹ وزٹ ہو تو اس میں جسٹ صرف شکریہ ادا کرنے والے معاملات نہیں ہوتے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں. میڈم دیکھیں اس کے پس پردہ اگر کچھ چیزیں حقائق ہیں, سگنیفیکینس اس کی اس سینس میں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جنیوا کے بعد اسپیشلی ابھی جو جنیوا مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی اور اوورال جو بھی مذاکرات ہوئے سوئٹزرلینڈ میں, اس سب کے فوراً بعد پریزیڈنٹ کا یہاں پہ آنا, یہ بڑی سگنیفیکینس ہے.
دیکھیں اس کا اب بظاہر تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ اظہار تشکر کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے بظاہر اظہار تشکر ہی کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی سفارتی محاذ پر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو ابھی تک تو اس کا قبل از وقت اندازہ لگانا مشکل ہے اور نہ ہی وہ سامنے آئی ہیں. لیکن یہ چیز آپ کی ضرور ہے کہ جنیوا مذاکرات کے نیکسٹ ڈے یعنی اگلے دن ہی اپنا ہائی اسٹیٹ لیول پہ کہ جو ہے وہ اس طرح کا دورہ کرنا یہ عام سی بات نہیں، بڑی خاص بات ہے اور اس کے پیچھے کچھ پس پردہ حقائق ہو سکتے ہیں. میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اگر اس طرح کے پریزیڈنٹ صاحب نے یا اس طرح اپنا ہائی لیول پہ جو دورہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے میڈیٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے بعد کسی بھی صورت ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، لیکن جو ہمارا تجارتی لیول ہے اس میں ہمیں آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں اور ایران کے اپنا امریکہ کے ساتھ اگر وہ آپ کے کچھ پابندیاں یا ریسٹرکشنز ہیں تو آپ اگر ان کی نہ بھی فکر کریں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، جس طرح گیس کی، تیل کی یا دوسرے ٹریڈ کی بات ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور اگر امریکہ کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں. یہ ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو تک چونکہ یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، اس کے مندرجات جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، تو قبل از وقت کوئی بھی ایسی بات کرنا جو ہے وہ شاید بےمانی ہو. ٹھیک ہوگا. نعمان صاحب کی طرف آتی ہوں. نعمان، ڈیپ مسٹرسٹ ہے ایران کا اسرائیل پر، اسرائیل کا ایران پہ، ایران کا امریکہ پہ، جو مین پلیئرز ہیں ان سب کا آپس میں ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایگوز بہت جو ہے وہ ہائی ہمیں نظر آئی کہ ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، وہ بھی ایگوسٹک ہمیں لگے کہ جب نیگوسیشن چل رہے ہیں تو آپ دھمکا کیوں رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ بات کیا ہوتی ہے. ادھر سے بھی ایگو نظر آئی اور ادھر سے بھی پھر آگے ایرانینز ہیں، وہ تو نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے کسی کے سامنے، ان کی ایک تاریخ ہے. تو ادھر سے بھی انہوں نے پھر اسی ٹائم پہ سٹینڈ لے لیا کہ جی ہم 8 بجے کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں. ایک تو یہ ایشوز ہیں. دوسرا ٹاکس جو رکی پاکستان نے اس میں جو بھی جس طرح سے بھی کردار ادا کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہا کہ اب 8 بجے کی بات کی، چلیں پاکستان نے میڈیشنز نے جتنے میڈیٹرز ہیں ان سب نے کوشش کی. ریٹنگز جو اگر ہم اس کی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے، اور اسپیشلی نیتن یاہو جو اس سب کا مین پلیئر ہے جس نے امریکہ کو بھی آگے لگایا ایران کو اٹیک کرنے کے لیے، اس کی ریٹنگ بہت زیادہ لو ہے. پھر اس پہ کیسز ہیں، کرپشن کیسز میں بھی وہ جیل جا رہا ہے کہ جنگی تھوڑا سا اس نے وہ لیا ہوا ہے. اب اس سب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کے خیال میں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اسرائیل کو روک سکیں، اسٹرکٹلی روک سکیں؟ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اس سب کے علاوہ کہ اسرائیل کے انہوں نے کافی شٹ اپ کالز بھی دی ہیں، جے ڈی وینس نے بھی دیا ہے. ایک شیشہ ہے نا اس میں درار سی ہمیں نظر آئی ہے، کیا وہ درار اتنی اسٹرانگ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو روک سکیں، یا یہاں پہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چلے گا کہ بظاہر اسرائیل کو کہا جائے کہ رک جاؤ اور اسرائیل چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتا رہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بالکل بات صحیح تعلقات کے لحاظ سے بتائی کہ ان تینوں ملکوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، ایران کے امریکہ سے، ایران کے اسرائیل کے، اور اسرائیل سے، اور اسرائیل اور امریکہ کے. یہ جو تینوں لیول ہے تعلقات کا، اس میں سے جو سب سے اہم جو ایک پہلو ہے وہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا تعلق. ٹھیک، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کس طریقے سے اسرائیل کی حمایت کی جاتی رہی، اور جو اسرائیلی لابی ہے پوری دنیا میں حکومت اصل میں وہی کرتی ہے. آپ فائنینشیل مارکیٹس میں دیکھ لیں، آپ پولیٹیکل اینگل سے دیکھ لیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے سی اوز اور ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں، پوری دنیا کی اکانومی پہ اور مالیاتی نظام پہ اس وقت بلکہ کافی عرصے سے اسرائیل کا اختیار اور کنٹرول رہا ہے. سو ان سب چیزوں کے مد نظر آپ دیکھیں گے جتنے بھی صدور امریکہ کے پہلے آئے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے اسرائیل ان کو حکم دیتا تھا اور وہ اس کے پیچھے بھاگے اسرائیل جو کہتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نے آج تک، میں اگر دیکھوں کہ کسی امریکی صدر نے اس طریقے سے کسی اسرائیلی صدر کو ڈانٹا ہو جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوپنلی آ کے ٹی وی پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، تو ایسا میں نے نہیں کم از کم دیکھا یا پڑھا یا سنا کہ کسی امریکی صدر نے اس طریقے سے اسرائیل کے صدر کے ساتھ یا اس کے بارے میں یا اس سے بات کی ہو. تو یہ اس لحاظ سے تھوڑی سی بات مختلف لگتی ہے. لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پالیسی لیول پہ کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ تبدیلی میرے خیال میں نہیں آئی. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اپنا ایک ذاتی طریقہ کار ہے جس کا ہم بارہا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کسی چیز کے نتائج کی فکر کیے بغیر
پہلے وہ چیز کر بیٹھتے ہیں اور شاید جا کے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ غالباً اسی انداز سے بات کی گئی ہے. جہاں تک اسرائیل کے اثر کی بات ہے تو دیکھیں اسرائیل کا یہ اثر تھا تو امریکہ نے یہ ساری جنگ مول لی. اسرائیل کا اثر تھا تو یہ اس کے باوجود کہ امریکہ کو پہلے 2-3 ہفتے میں اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ ایران از اے ٹف تھنگ ٹو کریک. ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ آپ جنگ تو شروع کر چکے ہیں لیکن اپنی مرضی سے آپ ادھر سے نکلنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو کے کہنے پہ وہ اس جنگ کو جاری رکھے. سیز فائر ہوتی ہے, اس دوران بھی اسرائیل نے اپنا ایک ٹہکا بنائی رکھا کہ وہ لبنان کے ساتھ سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل اس کے باوجود کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوپنلی آ کے پبلک میں بارہا کہا کہ بلکہ ڈانٹا ہے نیتن یاہو کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے. اب یہ جو مفاہمتی یادداشت ہیں اس میں کم از کم جو کہا گیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے, اس میں لیبنان کا بھی ذکر ہے. لیکن ہے کہ اسرائیل لیکن اسرائیل کی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے نا کہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ معاہدہ. جی میں وہی یہ تعلق کے لحاظ سے تو بات کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی ایک بات, ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں اپنی ایمرجنسی پاور استعمال کرنے کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے امریکہ کے سارے سیاستدان دونوں پارٹیوں سے یا امریکہ کی عوام اس کے پیچھے تھی. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ایمرجنسی پاور استعمال کرتے. ٹھیک ہے, ہم انڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پورے امریکہ سے ووٹ لے کے آئے ہیں, اس لحاظ سے وہ ان کی خواہشات کے ترجمان ہیں, لیکن ابھی فیصلہ تو انہوں نے اپنی ایگزیکٹنگ پاورز کے تھرو کیا. یہ اب آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے کہ پارلیمان نے جو ہی ان کی پاور کھینچی, اور اس دوران ہم نے کتنے بڑے بڑے اجتماعات, کتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ دیکھے امریکہ میں, پوری دنیا میں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ امریکی عوام اور امریکی سیاستدان تو اس کے حق میں نہیں تھے, لیکن نیوردلیس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا, لیکن اس کے بدلے ایران اسرائیل کیا امریکہ کی عزت قائم رکھنے کے لیے تیار ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ نعمان کیسر آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. اختر گیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.